تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے، مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو وہ اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانش مندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت دور سے، نعیم بن مسعود نے جواب دیا۔ جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر آئے ہو، کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں۔ میں بنو قریظہ کے دو دوستوں سے مل کر آیا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود نے کہا، کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب عورت کس نے دی؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے۔ اگر محمد کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے، نعیم نے کہا۔ وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ حیو بن اخطب بھی یہودی ہے۔ اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور دو نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ نعیم، ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم نے کہا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کر لو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال میں نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کریں گے؟ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا۔ میں حیران ہوں ابو سفیان، نعیم نے کہا۔ اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہے، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں۔ خوراک کی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ابو سفیان نے کہا، بالکل نہیں۔ نعیم بن مسعود نے کہا، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں تقریباً خوراک ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں۔ وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندق عبور کر لو اور مدینہ پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں، ابو سفیان نے کہا، اور اپنے غلام کو آواز دی، اکرمہ اور خالد کو بلا لو۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ہیں ابو سفیان، خالد نے کہا۔ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔
وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کرے۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ میں جاؤں گا، اکرمہ نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کروں گا۔ کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا۔ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اس وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ وہ جمعہ کی رات تھی اور تاریخ 14 مارچ سن 627 تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کو میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی۔ غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلے میری بات سن لو، کعب، اکرمہ 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے۔ ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے۔ ہم کل مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن در پردہ تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک نہایت حسین لڑکی شراب کی صراحی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اکرمہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ کعب، اکرمہ نے کہا، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رعونت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر کیا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے۔ تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حیو بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ اکرمہ نے پوچھا۔ قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو، کعب بن سعد نے کہا۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا اکرمہ، یہ تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ انہیں تم قتل نہیں کرو گے، اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا۔ کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرواؤں؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی سانپ پر اعتبار کر لیا ہو، اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر
حملے شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ کل کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سب کہتے ہیں۔ اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، یوں ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا، تم بد نیت ہو، تمہاری نیت صاف ہوتی تو تم کہتے کہ مجھے کسی ضمانت کی ضرورت نہیں، آؤ مل کر مسلمانوں کو مدینہ کے اندر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ مجھے اگر حکم ماننا ہی ہے تو میں محمد کا حکم کیوں نہ مان لوں؟ کعب بن اسد نے اکرمہ کا غصہ دیکھتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو تحفظ ہمیں ان سے مل سکتا ہے وہ تم نہیں دے سکتے۔ مورخ بن ابن حشام اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ نعیم بن مسعود کا چھوڑا ہوا تیر نشانے پہ لگا۔ اکرمہ غصے کے عالم میں کعب بن اسد کے گھر سے نکل آیا۔ یہودیوں اور اہل قریش کا معاہدہ جو اگر برقرار رہتا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جاتی۔ کعب کے گھر کے اندر ہی ٹوٹ گیا۔ جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار غطفان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے تھے۔ ابو سفیان نے غصے میں آ کر بلا لیا تھا۔ غطفان نے اپنے سلار اینیا کو بلا لیا، کیا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اسد ہمیں کیا دھوکہ دے رہا ہے؟ غطفان نے اینیا سے پوچھا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے کہ یہ ہماری توہین نہیں؟ سردار غطفان سلار اینیا نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے۔ اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا۔ خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سلار اینیا نے کہا، بنو غریظہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ ہمارے سامنے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا آ گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصہ تھا اور تھکن کے آثار تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بد نیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا تھا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہیں۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں چوہے کی سی ہے؟ خالد نے کہا تھا، کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اکرمہ نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلا گیا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا رستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینے پر حملہ سے
منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا تھا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے۔ ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا، کیا میں مسلمانوں کو ان کہہ کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس چلے جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب میں صلہ کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شاہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار لے آگے لاؤں گا، تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہ ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی ایسی اوٹ میں تھا جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قامت شخص عمرو بن عبد بھی تھا، جس کی دھاک اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس اندازے سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا، اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ عمرو بن عبدو نے کہا۔ نہیں عمرو، اکرمہ نے کہا، پہلے میں آ جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باغ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے ایڑ لگا دی۔ عربی نسل کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اکرمہ نے لگام اور ڈھیلی کر دی اور گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی۔ گھوڑے کی لگام اور تیز ہو گئی۔ خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھوڑے کی پیٹھ سے اٹھا اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑا ہوا میں بلند ہو گیا۔ خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، تاریخ دیکھ رہی تھی۔ گھوڑے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں عین کنارے پر لگے۔ گھوڑا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا۔ اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، اس کا منہ زمین سے لگا۔ اکرمہ گرتے گرتے بچا۔ گھوڑا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی۔ اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی، آگے نکل جاؤ اکرمہ۔ اکرمہ نے پیچھے دیکھا۔ عمرو بن عبدو کا گھوڑا ہوا میں اڑا آ رہا تھا۔ عمرو رکابوں پر کھڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھوڑا خندق پھلانگ جائے گا، لیکن گھوڑا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھوڑا گرا تھا۔ عمرو کے گھوڑے کی ٹانگیں ایسے دوہری ہوئیں کہ منہ کے بل گرا اور پھر ایک پہلو پر لڑک گیا۔ عمرو گھوڑے کی پیٹھ سے لڑک کر کلا بازیاں کھاتا گیا۔ ایک لمحے میں گھوڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر دیکھو! عمرو اٹھا اور پلک جھپکتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے پیچھے اکرمہ کے 2 سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے۔ خندق کے کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کی پیٹھیں خالی کر دی تھیں اور ان کی گردنوں پر جھکے ہوئے تھے۔ دونوں گھوڑے خندق پھلانگ گئے۔ اہل قریش کے لشکر نے داد و تحسین کے نعرے لگائے۔ اس شور سے مسلمان پہرے دار دوڑے آئے۔ اتنے میں اکرمہ کے 2 اور گھوڑے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے۔ ان کے پیچھے 7 میں سے باقی سواروں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی تھی۔ تمام گھوڑے خندق پھلانگ گئے۔ ٹھہر جو! اکرمہ نے مسلمانوں سنتریوں کو بلند آواز میں کہا، کوئی اور گھوڑا خندق اس طرف نہیں آئے گا۔ محمد کو بلاؤ، تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ۔ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرا لے تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ خدا کی قسم ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ میں کھلبلی برپا ہو چکی تھی۔
ایک شور تھا، قریش اور غطفان نے خندق عبور کر لی ہے، مسلمانوں تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہوشیار خبردار دشمن آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اہل قریش خندق کے پار کھڑے کہے لگا رہے تھے، وہ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، پھبتیاں بھی کس رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تک پہنچے جہاں اکرمہ اور اس کے سوار کھڑے للکار رہے تھے۔ رسول کریم کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ آپ نے صورت حال کا جائزہ لیا تو سمجھ گئے کہ اکرمہ انفرادی مقابلے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو اور حضرت علی کو دیکھ کر عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ قسم ہے حبل اور عزا کی، عمرو نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمروں کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمروں کی جسامت اور طاقت کے ایسے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمرو گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا کہ خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں جائے گا، عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا کہا بلند ہوا اور پھبتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا کی طرف دیکھا، آپ نے اپنا امامہ سار سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار اور حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی، آپ نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی، خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کے برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمرو نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو۔ حضرت علی نے کہا، تو اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پر اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمروں نے یکے بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمروں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی کر رہے تھے وہ عمروں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمروں نے خوف زدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکے لگا رہا تھا یک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا۔ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر
بجلی کی سی تیزی سے عمرو پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسی پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شاہ رگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخش دوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اچھی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی خنجر سے اس کی شاہ رگ کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر باندھ میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کی توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا نے دعا مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شاہ رگ کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس معرکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور وہ خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بچھاڑ کر دی اور وہیں ختم ہو گیا۔